دوسرے پارے کی جو ابتدا ہے وہ تحویل قبلہ سے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ تو اس پہ یہود و نصارہ کی طرف سے بہت زیادہ اعتراضات ہوئے تھے کہ انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ ہی چینج کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی فضیلت بیان کی، اور اس پارے میں خاص طور پہ بتایا گیا کہ بھائی اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا رخ جو ہے مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو پہلے اللہ نے حکم دیا تھا مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرو، تو مسجد اقصیٰ کی طرف کر لینا چاہیے۔ اب اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرو، تو بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ تو تمہیں تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا حکم مان کے چلنا ہے، جیسے جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کرو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک اہم آیت ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ غیر مسلم کیا کرتے ہیں، وہ جب ٹینشن میں اور پریشانیوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاس پریشانیوں سے بچنے کے لیے نفسیاتی ڈاکٹرز یا میڈیسن یا ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں جو ان کو مختلف طریقوں سے گائیڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی تمہارے پاس تو صبر اور نماز ہے، کیسے تم صبر کرو یہ سوچ کے کہ اس کا مجھے آخرت میں بدلہ ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام پر کتنی پریشانی آئی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی پریشانی آئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا تو بہت نیکیاں ہوں گی، وہ کہے گا میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، میرا جو نیکیوں کا ترازو ہے وہ اتنا وزنی کیسے ہو گیا۔ تو اللہ کہیں گے تجھے فلاں موقع پر مصیبت پہنچی تھی، تو نے صبر کیا، پھر مصیبت پہنچی، تو نے صبر کیا، تو یہ وہ نیکیاں ہیں۔ تو کہے گا کہ کاش میری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی اگر کسی کو لگتا ہے نا، اس کے بدلے میں بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو غیر مسلم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس ٹینشن میں اس کا کوئی آلٹرنیٹ تو ہمیں ملے گا نہیں، تو یہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ تو اسی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں وہ، جب یہاں پریشانیوں میں آتے ہیں تو پھر خودکشیوں کی طرف جاتے ہیں۔ مسلمان کو پتہ ہے بھائی جو مصیبت بھی آ رہی ہے وہ خود بخود نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے نعم البدل عطا کریں گے۔ اور دوسری چیز اللہ نے بتائی نماز، آپ عبادت میں دل لگائیں، اللہ سے راز و نیاز کریں، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، اپنے غموں میں پریشانیوں میں دعائیں کریں، اس سے انسان کو بہت زیادہ تسلی ملتی ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے کئی دفعہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ بھئی ہمیں جب کوئی غم ہوتا ہے نا تو ہم اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو کم از کم یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنی فائل جو ہے اللہ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے۔ دیکھیں جب کوئی آپ کا کام اٹکا ہوا ہو، کوئی پروجیکٹ آپ نے منظور کروانا ہو کسی ٹھیکیدار نے، تو کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں نے فائل تو جمع کرا دی، اب جو میرے بس میں تھا وہ ہو گیا ہے، تو اب دیکھیں آگے گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، آپ نے حکومت کا تو پر اعتماد عام طور پہ نہیں کیا جا سکتا، کبھی کام بناتی ہے کبھی نہیں بناتی، لیکن جب آپ دعا مانگتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنا غم اللہ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، پھر تسلی ہو جاتی ہے جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، اب اللہ جو بھی کرے گا میرے حق میں بہتر ہوگا۔ تو یہ آپشن بھی اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو دی ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اسے کوئی غم پہنچتا ہے صبر کرتا ہے تو بھی اللہ اس کو نواز دیتے ہیں، کامیاب کر دیتے ہیں، خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اتراتا نہیں ہے، اس پہ بھی اللہ اس کو اور زیادہ نوازتے ہیں۔ فرمایا لیس ذلک الا للمؤمن، یہ آپشن اور یہ مزے اللہ نے صرف مومن کے رکھے ہیں، غیر مسلم ان نعمتوں سے محروم۔ تو یہ اس پارے کی اہم آیت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غموں سے بچنے کے لیے دو اور بھی ہمیں باتیں بتائی ہیں تاکہ ٹینشنوں میں ہم ان باتوں کو سوچ کے غم ہمارا ہلکا ہو جائے۔ ایک بات تو کیا بتائی، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کے، بھوک دے کے، کبھی مال کا نقصان، کبھی جانوں کا نقصان، کبھی تمہارے پھلوں کا نقصان۔ تو مختلف طریقوں سے نقصان ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو یہ سمجھے کہ میرے لیے جنت بن گئی ہے، ساری خواہشات میری پوری ہوں گی، ایسا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے۔ ہمیں بعض دفعہ لوگ خوش نظر آتے ہیں کہ ان کی تو ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، ایسا ہے نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو میں آزماؤں گا،
ہاں جو صبر کریں گے اس میں اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں. تو اللہ سے دعا یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت کی زندگی دے، غموں سے پریشانیوں سے بچا کے رکھے. لیکن اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے تو پھر صبر مانگنا چاہیے. اور دوسرا اللہ نے نسخہ بتایا کہ صبر کا طریقہ کیا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ایمان والوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں. انا للہ کا مطلب ہم اللہ کے غلام ہیں. ظاہر ہے ہماری مرضی نہیں چلے گی، غلام پر آقا کی مرضی چلتی ہے. تو جو ہم چاہیں گے وہ نہیں ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اگر ہماری چاہت پہ اللہ نے رکھ دیا ہوتا تو ہم میں سے ہر شخص کروڑ پتی ہوتا اور ہر شخص کی ہر خواہش پوری ہوتی. تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے غلام ہیں بھائی، اور انا الیہ راجعون، ہم نے لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو وہ اس کا ہمیں بدلہ بھی دے دے گا. تو جب اللہ کے غلام ہیں تو اللہ کی چلے گی. اور وہ اللہ ظالم آقا نہیں ہے، ظالم بادشاہ نہیں ہے، بلکہ جو ٹینشن دے رہا ہے اس کا متبادل ہمیں دے گا، اس کے بدلے میں ہمیں خوشی دے گا. تو یہ اللہ نے اس میں صبر کا ایک بہترین نسخہ بیان کیا. اور اسی پارے میں توحید کو بہت اہتمام سے بیان کیا گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ کے وجود کو ماننے والے اور ایک ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے. میجورٹی اللہ کو مانتی ہے، خدا کو مانتی ہے مختلف ناموں سے. تو اللہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں، پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے. اب دیکھیں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے کوئی مزاروں کے سامنے جا کے مانگ رہا ہے ان سے، کوئی کہاں جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت ہونی چاہیے وہ دوسروں سے شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کو شرک پسند نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں ہمیں ایک اور حکم بھی دیا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہیں زمین میں وہ کھاؤ. یہاں کھاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی چیز ملے کھا لیا کرو، بلکہ اس کے کھانے کو حلال سمجھو. عقیدتاً کھاؤ، یعنی عقیدہ میں اس کو حلال سمجھو. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے اسلام نے دیا ہے کہ حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے. تو جب تک اللہ کسی چیز کو حلال نہ کرے ہم حرام نہیں کر سکتے، اور جب تک حرام نہ کرے ہم حلال نہیں کر سکتے. آج لوگوں نے دینداری کا معیار یہ بنا لیا ہے کہ بالکل ننگ دھڑنگ سا ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہو اور کھانے کو کچھ نہ ہو اس کے پاس. یہ بہت نیک بزرگ ہیں، یہ جی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اور کسی بزرگ کو کباب پراٹھے کھاتے ہوئے دیکھ لیا، لینڈ کروزر میں گھومتے ہوئے دیکھ لیا، تو آج لوگ باتیں کرتے ہیں یہ کوئی مولوی ہیں، یہ کوئی نیک ہیں، یہ تو عیاشی کر رہے ہیں. تو اللہ میاں نے بتا دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں نا، کھانا تو ایک علامت کے طور پر. اس لیے تمام مفسرین اس آیت کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ یہ، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کے استعمال کو اللہ نے حلال کر دیا تو اس کو حلال ہی سمجھو. تو اپنی طرف سے آپ دین کا ایک معیار نہ بنائیں کہ یہ لائف اسٹائل ہوگا تو دیندار ہوگا، یہ والا اسٹائل دینداری والا نہیں ہے. نہ. تو ہمیں پیغمبروں میں مالدار پیغمبر بھی ملتے ہیں، غریب پیغمبر بھی ملتے ہیں، صحابہ میں مالدار بھی ملتے ہیں، غریب بھی ملتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نہ تمہاری دولت کی طرف دیکھتے ہیں نہ تمہاری شکل کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کی طرف دیکھتے ہیں. تو اگر دولت میں کسی نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے. غربت میں کسی نے صبر کر کے اللہ کو راضی کیا ہوا تو اللہ اس سے راضی ہے. تو یہ دولت بڑی گاڑیوں میں گھومنا اور جو ہے اچھی غذائیں کھانا، مرغوب غذائیں کھانا، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. تو یہ حلال کو حلال ہی سمجھا جائے گا. اس کو ہاں جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کرے. کوئی عالم اگر ناجائز کام کر رہا ہے تو پھر اس پہ اعتراض بنتا ہے کہ یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ نے اس پر پابندی لگائی ہے. تو یہ مشرکین کے اندر بھی ایک عیب تھا کہ خام خامے چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، اپنے جو ہے نا جعلی معبودوں کو خوش کرنے کے لیے. تو خام خامے آپ اپنے اوپر کوئی بھی چیز حرام نہیں کر سکتے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحابی آئے حضرت عائشہ کے پاس اور پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، تو انہوں نے بتایا ایسی ہے. تو انہوں نے کہا ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے. اور ایک صحابی نے کہا میں ساری زندگی گوشت نہیں کھاؤں گا کیونکہ گوشت ایک لذیذ چیز ہے. ایک نے کہا میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، میں نمازیں ہی پڑھتے رہوں گا. اس طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ شدید ناراض ہوئے. فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک اس قرآن کا اور اسلام کا ایک اہم حکم ہے کہ اللہ کے حرام کو جیسے حرام سمجھنا فرض ہے، ایسے ہی حلال کو حلال سمجھنا بھی فرض ہے.